اسرائیل نے ایران پر بڑا آرمی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے ایران میں آرمی ٹھکانوں پر حملے کیے کیونکہ اسرائیل پر ایران اور اس کے پراکسی پچھلے کئی مہینوں سے حملے کر رہے ہیں۔ ایران کی راجدھانی تہران کے آس پاس کئی دھماکے سنے گئے۔ تہران میں ایئر ڈیفنس تکنیک کو ایکٹیو کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کے کسی بھی آرمی بیس کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسلامک ریپبلک کے افسروں کے مطابق غیر قانونی زائرین اقتدار کو کسی بھی طرح کی کارروائی سے بچنے کی وارننگ دینے کے باوجود اسرائیل نے سنیچر کی صبح تہران، خوستان اور علم پرانتوں میں کئی آرمی ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران نے مزید کہا کہ اسرائیلی حملے کا ایران کی ایئر ڈیفنس تکنیک نے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسرائیل کی کارروائی کئی مقامات تک ہی محدود رہی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا، ایرانی اقتدار اور علاقے میں اس کے ساتھی 7 اکتوبر سے لگاتار اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں، جس میں ایرانی زمین سے سیدھے حملے بھی شامل ہیں۔ بیان میں آگے کہا گیا کہ اسرائیل کو بھی جواب دینے کا حق ہے۔ حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ایران پر جوابی کارروائی پوری کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں آرمی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر کے کیے گئے حملے کا مشن پورا کر لیا گیا۔ ایران کی راجدھانی تہران اور آس پاس کے آرمی ٹھکانوں پر کئی گھنٹوں تک کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایران کی راجدھانی تہران کے باہری علاقوں میں کم از کم 6 زبردست دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ پاس کے شہر کرج میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی اور کچھ ہی وقت بعد ہوائی حملوں کی دوسری خبر ملی۔ شیراز شہر میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ سیریا کی راجدھانی دمشق میں بھی دھماکوں کی خبر ملی۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ سیریائی ایئر ڈیفنس دستوں نے اسرائیل کے قبضے والے سیریائی گولان ہائٹس اور لیبنانی علاقوں سے اسرائیل کی طرف سے داغی گئی میزائلوں کو روک دیا۔ ایران کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دیش اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل نے ایران کو تازہ کارروائی کے خلاف وارننگ دی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ایران کی میزائل پروڈکشن یونٹ اور سطح سے ہوا میں مار کرنے والی میزائلوں پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے اگلی جانکاری تک اپنی سبھی فلائٹس کو کینسل کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے آس پاس سنائی دینے والے دھماکے اسرائیلی حملے کے خلاف ایئر ڈیفنس سسٹم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہوئے، لیکن تہران کے پاس ایک اہم تیل ریفائنری میں آگ یا دھماکے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ اسرائیل کے حملے آرمی ٹارگٹس تک ہی محدود تھے، اس میں ایٹمی یا آئل ریفائنری شامل نہیں تھی۔ واشنگٹن نے بھی ایران میں ٹارگٹ حملوں کو سیلف ڈیفنس پریکٹس قرار دیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان سیم سیوٹ نے کہا کہ یہ حملہ 1 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کا جواب تھا۔ اسرائیل کی طرف سے حملہ شروع کرنے سے پہلے وائٹ ہاؤس کو پہلے اس کی جانکاری دے دی گئی تھی، حالانکہ امریکہ نے زور دے کر کہا کہ وہ اسرائیل کے حملوں میں شامل نہیں تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کیبنٹ نے کل رات حملے کی پلاننگ کو منظوری دے دی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وزیراعظم بنجمن نتنیاہو اور وزیر دفاع یوآو گیلنٹ اب تل ابیب میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں ایک انڈر گراؤنڈ بنکر میں ہیں۔ اس بیچ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ تہران میں کئی آرمی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے یہ بھی کہا کہ تہران کے ہوائی اڈے پر خدمات اب نارمل ہیں۔ تہران تیل ریفائنری میں کوئی آگ یا دھماکے کی خبر نہیں ہے۔ بائیڈن کے ایک سینئر آفیسر نے کہا کہ اب تک اسرائیل کے حملے آرمی ٹارگٹس تک ہی محدود رہے ہیں، اس میں ایٹمی یا آئل ریفائنری شامل نہیں ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ایران اس وقت ویسٹ ایشیا کی سب سے طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے۔ ایران کے ٹاپ لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کی آرمی کو مختلف حالات کے مطابق کی جوابی کارروائی کرنے کی ہدایت پہلے ہی دے دی ہے۔ یہ پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ اگر اسرائیل کا حملہ چنندہ آرمی ٹھکانوں تک محدود ہے تو ایران اپنی جوابی کارروائی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اگر شہریوں کے مقامات
एनर्जी प्लांट्स या न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट किया गया, इनको निशाना बनाया जाता है, तो ईरान को मजबूती से जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो जिस तरह से इजराइल ने शनिचर के रोज कार्रवाई की, उससे यही लगता है कि शायद वो ईरान की वार्निंग को समझ गया था। ईरान के जवाबी कार्रवाई के ऑप्शंस में मिसाइल हमलों से लेकर साथी ग्रुप्स के नेटवर्क का फायदा उठाना भी शामिल है। सबसे सीधे जवाब में मिसाइल बैराज शामिल हो सकता है। तेहरान इजरायली आर्मी ठिकानों, डिफेंस टेक्निक और इमलाक को निशाना बनाते हुए 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। ईरान खुले तौर पर कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान कोई फैसलाकुन तौर पर जवाब नहीं देता तो ईरान के असर और एतमाद को कमजोर कर सकती है। एक ऐसा जोखिम जिसे ईरान के लीडर कतई मंजूर नहीं करना चाहते। मुकम्मल जंग के हालात में इलाके का बैलेंस बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे गाजा और लेबनान में जंगबंदी की कोशिशों को नाकामी मिल सकती है। अमेरिकी सदर के इलेक्शन में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। तो इजराइल ने ईरान पर बड़ा आर्मी हमला किया है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने ईरान में आर्मी ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि इजराइल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी पिछले कई महीनों से हमले कर रहे हैं। तो बेहद अहम खबर, और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान का अगला कदम अब क्या होगा।